اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی بدکاری کا کام کیا جا رہا ہو، کسی بھی قسم کی برائی ہو رہی ہو، اور وہ اس برائی کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس برائی کو برا سمجھے، اپنے دل کے اندر اس کی کراہیت، اس کا مکروہ ہونا، گندا ہونا، غلط ہونا اس کے دل میں آئے اور اس کا دل برا مانے اس برائی کو، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اس برائی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف وہ بندہ کہ جس نے اس برائی کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جب اس کو خبر ملتی ہے تو وہ اس برائی کی خبر سے راضی ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ اس برائی کی محفل اور مجلس میں شریک ہونے والا ہے۔ اب اس ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھیں کہ ہمارے سامنے دن میں سینکڑوں برائیوں کی باتیں آتی ہیں۔ موبائل نے تو تباہ و برباد کر دی دنیا۔ فلاں بندہ اس وقت مووی دیکھنے گیا ہے، فلاں بندہ اس وقت کلب میں گیا ہے، فلاں بندہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کے فلاں جگہ پہ ڈیٹ مارنے گیا ہوا ہے، فلاں بندہ فلاں کام کر رہا ہے، مطلب برائی کا تو ایک اڈا بن چکا ہے، اور بے شمار غلط کاریاں ہوئے چلے جا رہی ہیں اور بندے کیے چلے جا رہے ہیں اور خبریں آئے جا رہی ہیں، اور ایک لڑکے کو اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ ہم ڈیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے اس کی پوسٹ کو کرتے ہیں لائک، تو فرضیہ وہ بندہ جس نے اس کو پسند کیا، گویا کہ یہ بندہ تیسرا اس مجلس میں شریک تھا۔ 1000 بندوں نے لائک کیا، 1000 بندے اس مجلس میں شریک تھے۔ ایک عورت نے بے پردہ ہو کے اپنی تصویر کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، ہم نے اس کی تصویر دیکھ کے اس کو لائک کیا، گویا کہ اس کی بے حیائی اور بے پردگی میں ہم بھی شریک ہیں۔ ایک بندے نے مووی دیکھنے گیا، اس نے اپنے سینما میں ہونے کے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کیا، اپنی لوکیشن کو شیئر کیا اور سارے عالم کو بتایا کہ میں اس وقت فلاں جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس نافرمانی کو ہم نے لائک کیا، ہم بھی نافرمانی میں برابر کے شریک ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کا خوف کرو اور اس چیز سے خود کو بچاؤ۔ گناہ کا کام جب دیکھو، گناہ کے کام کے بارے میں جب سنو، تو وہاں سے اگر منع کر سکتے ہو ہاتھ سے یا زبان سے تو کرو، نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے اس کو اچھا نہ جانو، برا جانو، دل میں اس بات کا داعیہ پیدا ہو کہ یار یہ غلط کام کیوں ہوا، کیوں یہ لوگ آج کی تاریخ میں اس دن کے اندر اتنے گندے کام کی طرف چلے گئے، کیوں معاشرہ اتنا برائی کی طرف جا رہا ہے اور ہم لوگ برائی کی پذیرائی چھوڑیں۔ آج مصیبت جو بنی ہوئی ہے نا، وہ یہ بنی ہوئی کہ برائی کی پذیرائی بہت ہوتی ہے۔ ایک بندہ 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے خرچ کر کے اللہ کی نافرمانی کے لیے اسٹیج سجا رہا ہے، مہندی کا فنکشن کیا جا رہا ہے اور وہاں سارے محلے بھر کی عورتیں آگے ناچیں گی اور مرد ان کی ویڈیو بنائیں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے، پسند کریں گے، پیچھے پتہ نہیں کیسی کیسی گندی باتیں ہوتی ہیں ان عورتوں کے بارے میں جو سامنے باحیا گھرانے کی شمار کر کے کھڑی کی گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس مجلس کے اندر جب آپ لوگ موجود ہوگے اور اس مجلس کی پذیرائی ہو رہی ہوگی، واہ جی واہ کیا فنکشن کیا آپ نے، زبردست، ایسی ہونی چاہیے، میوزیکل نائٹ تو یہ ہوتی ہے، پیسہ تو یہاں لگنا چاہیے۔ جب برائی کی پذیرائی ہوگی اور اچھائی کو معیوب جانا جائے گا تو ہمارے معاشرے میں خیر نہیں آئے گی، اور جب ہم نے برائی کی پذیرائی کو ترک کر دیا اور اچھائی کی پذیرائی شروع کی، ایک بندے نے سادگی سے شادی کی، اس کی سادگی سے کی ہوئی شادی پہ اس کو بخیل نہ کہا گیا، اس کو تانے نہ کسے گئے۔ ایک بندے نے اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز نہیں دیا اور اس کے ساس سسر نے اچھے انداز میں اس لڑکی کو قبول کیا، شوہر نے تانے نہ دیے، گھر میں خوشحال طریقے سے رکھا اور عزت اور وقار اس کا وہی رکھا جو دوسری بہو لاکھوں کا جہیز لے کے آئی تھی اس کو دیا، تو میرے بھائیوں پھر معاشرے میں خیریں پھیلیں گی۔ لیکن اگر ہم نے برائی کی پذیرائی کی، یہ جملہ یاد رکھیے گا، برائی کی پذیرائی اگر کی جائے گی تو معاشرے میں بربادی پھیلے گی، اور برائی کی پذیرائی نہیں کی جائے گی بلکہ اچھائی کی پذیرائی کی جائے گی تو معاشرے میں خیر پھیلے گی۔ یہی اس حدیث کا مفہوم ہے، یہی اس حدیث کا مقصد ہے، اور یہی اس حدیث سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ جو بندہ برائی کی پذیرائی کرے گا وہ بندہ اس برائی میں مکمل طور پہ شامل ہوگا، اور جو بندہ برائی کی برائی کرے گا وہ بندہ اس برائی سے بری ذمہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برائی کی پذیرائی کرنے والا نہ بنائے بلکہ برائی کی برائی کرنے والا بنائے، اور ہمیں اچھائی پھیلانے والا بنائے، اچھائی کے لیے جو راستے، جو ذرائع استعمال ہو رہے ہیں ان کی مدد کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔